السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک ایسی کہانی۔ انسان کی عزت اسی وقت ہوتی ہے جب تک اس کی جیب بھاری ہو۔ خالی ہاتھ انسان کو تو اولاد بھی باپ نہیں مانتی۔ انسان بدلتا ہے۔ وکالت کے ساتھ ساتھ ایکسچینج میں شیئر کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ جب بھی وقت ملتا چلا جاتا۔ اصولاً یہ کاروبار کل وقتی کام ہے۔ آپ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے مارکیٹ کا اپ ڈاؤن بغور دیکھیں۔ اگر مارکیٹ کا انڈیکس بہتر ہے تو خریدے گئے شیئر فروخت کرتے ہیں، اور اگر مارکیٹ ویو ہے تو موقع کی مناسبت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں دو قسم کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ایک تو بڑی بڑی کمپنیاں، بینک، فرم شیئر کی ڈلیوری لیتی ہیں، لمبے عرصے تک اپنے پاس رکھتی ہیں، انہیں ہر ماہ باقاعدگی سے منافع ملتا ہے، جس وقت چاہیں فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری ٹریڈنگ ہوتی ہے، آپ نے آج کوئی بھی شیئر خریدے، اسی وقت فروخت کریں تو ایک دن کی کمیشن دینی پڑتی ہے۔ اگر مارکیٹ مینوس ہے اور آپ فروخت نہیں کرنا چاہتے تو کمیشن ڈبل دینا پڑے گا۔ آپ کی صوبے داری پر ہے جتنا عرصے تک شیئر رکھیں۔ یہ کاروبار ایک لحاظ سے رسکی ہے۔ ملک کے اور دنیا کے حالات اچھے ہوں تو مارکیٹ پلس رہتی ہے، کوئی انہونی بات ہو جائے، سیاسی معاشی دیگر حالات سازگار نہ ہو تو بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے بھی حضرات دیکھے ہیں کہ صبح مارکیٹ میں سیڑھیوں پر چلتے وقت کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں اور مارکیٹ بند ہونے پہ اترتے وقت صفر پہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جواری اور بیپاری کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس مارکیٹ میں پیش آیا واقعہ قارئین کے نظر ہے۔ ہمارا ہمایوں خان پچھلے 4-5 ماہ سے مارکیٹ میں آ رہے تھے۔ ہزاروں روپے کی انویسٹمنٹ پر کوئی بھی شیئر خریدتے، ٹی وی اسکرین پر انڈیکس دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ مارکیٹ مثبت ہے، منفی ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہو تو صبح 9 بجے پہنچ جاتے اور شام 4 بجے تک مارکیٹ میں رہتے۔ کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی کافی، اردو انگریزی اخبار پڑھتے رہتے۔ ہم جیسے چھوٹے بڑے انویسٹر لاکھوں بلکہ کروڑوں کے شیئر خریدتے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کا ہوش، نظر اسکرین پہ جمی رہتی تھی۔ میں ہمایوں خان کو بڑی تشویش اور حیرت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ ایک دن تجسس کے بنا پر میں نے ان سے مخاطب ہوا، خان صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے سلسلہ کلام شروع کیا، جی بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ ان کی نظریں اخبار پہ جمی ہوئی تھیں۔ ایک بات پوچھنی تھی اگر آپ اجازت دیں اور مائنڈ نہ کریں۔ جی ضرور فرمائیں، آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں خان صاحب۔ ہم لاکھوں کروڑوں کے شیئر خریدتے ہیں، ہماری نظریں اسکرین پر مرکوز رہتی ہیں، کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ 300-400 شیئر خریدتے ہیں، ہفتے اپنے پاس رکھتے ہیں، کبھی ریٹ کا اتار چڑھاؤ نہیں دیکھتے، نہ مارکیٹ کی اپ ڈیٹ سے باخبر رہتے ہیں۔ ہمایوں خان گویا ہوا، شیرازی صاحب میں سمجھ گیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں کسی اور سے تو ذکر نہ کرتا، آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ فرمانے لگے، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایگزیکٹو تھا، بہت اچھی سروس تھی، بڑی تنخواہ، 2 گاڑیاں، بنگلے، دیگر مراعات سہولتیں میسر تھیں، بیوی بچے نہایت سعادت مند، وفادار، ہر وقت آنکھیں آگے پیچھے بچھائے رکھتے تھے۔ جب میں ریٹائر ہوا، ظاہر ہے کہ پرائیویٹ فرم تھی، پینشن تو نہ تھی، فنڈ ملے جس سے میں نے عالی شان بنگلہ بنوایا، وہ بیوی بچوں کے نام کر دیا، باقی جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی دے دیا میرے پاس۔ اب گھر والوں کا محتاج تھا۔ کچھ ماہ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ گھر والوں کا سلوک اور رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کھچے کھچے رہنے لگے ہیں۔ چونکہ میں اب کما نہیں رہا تھا، ان کا دست نگراں تھا، ان کا رویہ نہایت نامناسب تھا، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، میرے بیوی بچیوں سے مخاطب تھیں، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ بوڑھا منوس کھوسٹ ہر وقت گھر میں اینٹتا رہتا ہے، باہر جانے کے لیے بھی اس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ شیرازی صاحب، میری طرف سے کوئی پابندی نہ تھی، کوئی روک ٹوک نہ کرتا تھا۔ ایک باپ کی حیثیت سے بیٹیوں کو ضرور دنیا کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتا تھا۔ اپنے پردے کا خیال رکھیں، نہ ہی کسی سے زیادہ تعلقات بڑھائیں، گھر جلدی واپس
واپسی کیا کریں۔ بحیثیت باپ یہ میرا فرض تھا، لیکن وہ میری نصیحت فصیحت کو نظر انداز کرتی۔ اب میں ان کے لیے فالتو چیز تھا، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں گھر سے 3-4 گھنٹے باہر گزاروں تو ان کے رویوں میں بڑا فرق پڑ جائے گا، میری ذہنی قلبی کوفت میں کمی آئے گی۔ یقیناً میں اسٹاک ایکسچینج آیا تو شیئر خریدتا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں کہ مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے، میری کون سی لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ جیسے مہذب و بااخلاق لوگوں میں اٹھنا بیٹھتا ہوں اور نئے تازہ حالات سے آگہی رہتی ہے۔ چائے کافی کے دور چلتے ہیں، انگریزی اردو اخبارات زیر مطالعہ رہتے ہیں۔ 4 بجے جب مارکیٹ آف ہوتی ہے تو میں گھر چلا جاتا ہوں۔ 6-7 گھنٹے باہر رہنے کی وجہ سے اب گھر والوں کے رویے میں کمی آ گئی ہے، میں قدرے مطمئن ہوں۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، غربت بے روزگاری میں بیوی کے رویے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ سن کے بہت افسوس ہوا، یہ دنیا کسی روش پہ گامزن ہے۔ اسی طرح کا واقعہ برسوں پہلے پیش آیا تھا، وہ ایسا عبرت کا نشان ہے کہ آج تک ذہن میں نقش ہو کے رہ گیا۔ میرا آفس ڈیفنس فیس 6 میں تھا۔ میرے دوست احمد کے والد ریٹائرڈ جنرل تھے، وہ اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، کافی قدر آور گریس فل رنگ کے، گورے چٹھے، چال ڈھال میں وقار طمانینت۔ بعد میں ان کی شخصیت متنازع رہی ہے، لیکن میں شک نہیں کہ وہ ایک بہادر فوج کے پیشہ ور اور جنرل تھے۔ بلا ناغہ 5 بجے شام سے گھنٹہ 1.5 اچھی گپ شپ رہتی تھی، اپنی بہادر فوج کے قابل رشک واقعات سناتے جو اہل محفل میں جذبہ جوش پیدا کرتے، جو ان سے ملتا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ سلسلہ سال بھر چلتا رہا، پھر یوں ہوا کہ وہ 2 مہینے سے آفس نہیں آ رہے تھے۔ مجھے ان کا شدت سے انتظار تھا، کبھی کبھی فون پر بات ہو جاتی تھی، مصروفیت کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، شاید کوئی کتاب وغیرہ لکھ رہے تھے۔ ایک دن اخبار پڑھتے ہوئے ایک اشتہار پر نظر پڑی جو جنرل صاحب کی طرف سے تھا۔ انہوں نے اپنا فون نمبر لکھا تھا کہ انہیں رات 8 بجے سے 11 بجے تک کسی میل فیمیل ڈاکٹر کمپاؤنڈر نرس کی ضرورت ہے، معقول تنخواہ دی جائے گی۔ میں یہ پڑھ کر پریشان ہو گیا، خدا خیر کرے، انہیں کیا تکلیف ہے کہ 2-3 گھنٹے میڈیکل اسسٹنٹ اٹینڈنٹ ان کے پاس رہے۔ دوسرے دن میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا، درخشاں ولاز ڈیفنس سوسائٹی میں رہائش پذیر تھے۔ فیملی ساتھ تھی، پتہ کرو کہ کیا وجہ ہے، کوئی سیریس بیماری تو نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اندر بلایا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، سلام دعا ہوئی، صحت تو اچھی تھی۔ میں نے استفسار کیا، جنرل صاحب اللہ پاک خیر کرے، آپ کو کیوں میڈیکل اٹینڈنس کی ضرورت پیش آ گئی، کیا تکلیف ہے؟ جنرل صاحب نہایت افسردگی اور اداسی کے عالم میں گویا ہوئے، بیٹا تم بہت سعادت مند ہو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاتا، بتائے دیتا ہوں، میری ساری زندگی پیشہ ورانہ امور سے رہی ہے، نہایت عزت و احترام اور کار سے گزری، بیوی بچے بہت مان سمان عزت و احترام دیتے تھے۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، سوچا اب بڑھاپے کی منزلوں پر ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، گاؤں میں ہزاروں ایکڑ کنال اراضی، مکان، بینک بیلنس سب بیوی بچوں کے نام کر دیا، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ جب گھر والے ساری جائیداد کے مالک بن گئے، ان کے رویوں میں سختی، بے حسی، لاپرواہی آ گئی، میری پرواہ نہ کرتے تھے، ہر وقت جلی کٹی سنانے لگے، میں ہر وقت ذہنی اذیت اور ہیجان انگیزی میں مبتلا رہتا تھا۔ اخبار میں مذاق اور اشتہار صرف اس لیے دیا ہے کہ اب مجھ سے کوئی بات کرنے کا روادار نہ تھا، میں چاہتا تھا کہ کوئی تو بات کرنے والا ہو، حال احوال سے آگاہی رہے۔ اب تنہائی، خاموشی، نظر اندازی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اشتہار دیا، بقیہ زندگی میں کچھ تو سکون ملے مجھ میں، اور سننے کی ہمت و تاب نہ تھی۔ دنیا کے طور طریقے، ادب، آداب، خون کے رشتوں سے لا تعلقی کتنے بدل چکے ہیں، ہم کن راہوں پہ گامزن ہیں، مفاد پرستی، خود غرضی
کتنی بڑھ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اولڈ ہاؤسز بڑی تعداد میں بنے جا رہے ہیں اور ان میں رہنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. جیب بھاری ہو تو بات کا وزن بڑھ جاتا ہے، عالم غربت ہو تو اپنے بھی نگاہیں چرانے لگتے ہیں. دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے. آپ کی دعاؤں کی طلبگار.